السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرے پیارے دوست اور میرے ساتھیوں اور میرے پیاری ماؤں اور بہنوں، یہ ہے مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہ چکیا وارڈ نمبر 10 سیوان بہار کے اندر واقع ہے۔ مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا کا اندرونی حصہ کا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کتنا بہترین خوشکن اور دلکش نظارہ ہے۔ بہترین قالین، بہترین پنکھے، لائٹنگ، اے سی، بکس وغیرہ ساری چیزوں کے انتظامات ہیں الحمدللہ۔ لہٰذا میں سب سے پہلے مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جملہ اراکین کی جانب سے میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے تعاون سے ہوئی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ یقیناً یہ آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں، آپ لوگوں کے جذبوں کو سلام کہ آپ لوگوں نے اپنے تعاون سے مل جل کر کے جتنا جس سے ہو سکا آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے تعاون کیا۔ کسی نے اس مسجد کے لیے زمین وقف کی، کسی نے راستے کے لیے زمین دیا، کسی نے مسجد میں یہ سامان دیا، وہ سامان دیا، کسی نے بڑی بڑی رقم کے طور پر پیسے دیے، ڈھلائی کے لیے پیسے دیے، یعنی تمام لوگوں نے مل کر کے یہ مسجد کو اتنی شاندار بنایا الحمدللہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ جو لوگ بھٹکے ہوئے تھے، راہ سے بھٹک چکے تھے، ضلالت و گمراہی میں بھٹک رہے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت دی اور ان کو ضلالت و گمراہی سے نکال کر نور اور روشنی کی طرف لایا الحمدللہ۔ یقیناً آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں ایک تاریخ رقم کر دی ہے کہ ضلالت و گمراہی سے نکل کر آپ لوگوں نے اپنی ایک مسجد جہاں سے کتاب و سنت کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں پر کتاب و سنت کی دعوت دی جاتی ہے، جہاں پر مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی دین کی باتیں سیکھنے اور سننے کا موقع دیا جاتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ مسجد عائشہ کا اندرونی حصہ ہے۔ چلیے میں مسجد عائشہ کا باہری حصہ کا مشاہدہ کراتا ہوں، باہری حصہ کو دکھاتا ہوں اور پھر آپ لوگوں سے کچھ باتیں کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مسجد عائشہ کا یہ باہری حصہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی دیوار وغیرہ میں پلستر کا کام بالکل بھی نہیں ہوا ہے۔ جب بارش وغیرہ ہوتی ہے تو بارش کا پانی اینٹوں کے درمیان جو سوراخ اور گیپ ہے اس کے ذریعہ دیوار کے اندر چلا جاتا ہے، جو کہ بعد میں چل کر کے نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بغل میں جس کی زمین ہے انہوں نے اپنا گھر بنانا شروع کر دیا ہے، اور اگر اس کا گھر بن جاتا ہے، دیوار تیار ہو جاتی ہے، تو ہم لوگ اپنی دیوار پہ پلستر کا کام نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کی دیوار کا پلستر کا کام جلدی سے ہونا چاہیے، لیکن چونکہ مسجد کے پاس ابھی بجٹ نہیں ہے، پیسے ختم ہو چکے ہیں، لیکن آپ لوگوں سے پوری امید ہے کہ آپ لوگ بڑھ چڑھ کر کے تعاون کریں گے، اور آپ ہی لوگوں کے تعاون کی بدولت یہ کام بہت جلد پایا یہ تکمیل تک پہنچے گا الحمدللہ۔ لوگوں نے تعاون پیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں ایک بھائی نے بالو کی شکل میں تعاون پیش کیا ہے، اسی طرح سے ایک بھائی نے 10 بوریے سیمنٹ کا تعاون پیش کیا ہے، اسی طرح سے بہت سارے بھائی اور مائیں اور بہنیں بھی روپیے پیسے کی شکل میں تعاون پیش کر رہے ہیں۔ میرے پاس بھی کچھ لوگ جمع کر رہے ہیں، رسید کٹا رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے بھی ادباً اور احتراماً گزارش اور اپیل ہے کہ آپ لوگ بھی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر کے تعاون پیش کریں، بالو کی شکل میں، سیمنٹ کی شکل میں، روپیے پیسے کی شکل میں، یا جس شکل میں بھی ہو سکے آپ لوگ بھی ضرور حصہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ یقیناً مسجد میں تعاون کرنے، مسجد بنوانے کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے گھر بنواتا ہے، مسجد بنواتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے گھر بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اس طرح کی کئی ساری فضیلتیں ہیں، لہٰذا تمام لوگ بڑھ چڑھ کر کے تعاون پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے تعاون کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے مال و دولت میں برکت دے، تمام طرح کی بیماریوں اور مصیبتوں سے بچائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم۔